بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور درود شریف پڑھ لیں۔ یہ حافظ الاسد کا زمانہ ہے۔ دمشق کا مشہور معروف تاجر رات کے پچھلے پہر سڑکوں پہ ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ یا 10 دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ دنیا کی ہر آسائش ہوتے ہوئے بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ٹائم سے پہلے سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ایک ننھی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے، وہ بھی دم توڑ گئی۔ جب وہاں کئی مہینے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد سینئر ترین ڈاکٹر نے آخرکار ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے اور عقل مندی یہی ہوگی کہ باقی کا قیمتی ٹائم آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ رات کے اس پہر بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر ٹہلتا رہا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک تنگ سے بے رونق پل پر جا پہنچا۔ سڑک پار دوسری طرف اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی۔ 30 سال کے لگ بھگ خاتون کا انداز منت سماجت والا تھا، جبکہ بندہ کوئی اوباش قسم کا تھا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس کے چلنے کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی۔ کانوں میں جب آواز پہنچنا شروع ہوئی تو خاتون کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، بچے بھوکے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ وہ اوباش قسم کا بندہ اس خاتون کی قیمت آدھی سے بھی کم دینا چاہ رہا تھا، اور یہ کہ تمہاری اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے بول رہا تھا۔ پھر وہ کندھے اچکاتا ہوا چل پڑا اور خاتون حسرت کی تصویر بن کر کھڑی رہ گئی۔ وہ تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا۔ اسے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون چوکنی ہو گئی، امید بھری نظروں سے قریب آتے کو دیکھنے لگی۔ نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑھی اور اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو۔ اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ خاتون نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور تھوڑا قریب ہوتے ہوئے معنی خیز انداز بنا کر پوچھا، کیا موڈ ہے؟ وہ پیچھے ہٹا اور نرمی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میں ابھی گزرتے ہوئے تمہارے اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے۔ مجھے بتاؤ میری بہن، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح پوچھنا تھا کہ خاتون جو کہ مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی یکدم روحان سی ہو گئی۔ بولی، بھائی قسم ہے اس ذات کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے، میں اس ٹائپ کی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پہ کسی کا انتظار کرے، مگر بہت مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جگہ پہ ہوں۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے مزید نرمی سے کہا، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہی ہے، بہن مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ بولی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے۔ شروع میں تو پڑوسی اور رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کرایہ دار کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے، اس نے کل شام تک آخری مہلت دی ہے، اگر کرایہ نہ دیا تو سامان سمیت گھر سے نکال دے گا۔ میرے پاس اب کوئی اور چارہ نہیں رہا سوائے کہ اپنے آپ کو، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ اس نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر مڑ کر جلدی سے بولا، بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں، اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے خاتون سے کہا، فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پر بھروسہ کرے کہ نہ کرے۔ اس نے پھر سے یقین دہانی کرائی کہ تم جاؤ اور ایڈریس بتا دو بس۔ اس نے آخرکار ایڈریس بتا دیا اور پھر ایک طرف وہ چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد تک خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں نقدی رقم لی اور ڈرائیور کو بڑی وین نکالنے کو کہا، پھر خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے خاتون کا ایڈریس لکھ کر وصیت لکھی کہ ہر ماہ باقاعدگی سے 4 لوگوں کے مقول سے بڑھ کر خرچے کی رقم اس ایڈریس پر بھجوائی
भिजवाई जाए, और कागज़ को लिफाफे में बंद करके तिजोरी में रख दिया। अब उसे लग रहा था कि अपने आखिरी सफ़र के लिए वो तैयार है, या थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। फिर हफ्ता गुजर गया और 10 दिन गुजर गए, फिर मज़ीद 10 और पूरे 15 दिन गुजर गए। घर वालों के कहने के बावजूद अस्पताल नहीं गया, और फिर पूरा एक महीना गुजर गया। अगले महीने की रकम भी उसने फ़ौरन भिजवा दी। फिर ऐसे एक एक महीना करते करते पूरा साल गुजर गया, और मामूल के मुताबिक रकम भिजवाता रहा। फिर 5 साल, फिर 10 साल गुजर गए। फिर पूरे 20 साल गुजर जाने के बाद एक रात वो मामूल के मुताबिक तहज्जुद के लिए उठा। वज़ू करके तहज्जुद शुरू की, और सजदे में दुआ करते करते इसकी सांसें ख़त्म हो गई। वो इस जहान फ़ानी से सजदे की हालत में रुखसत हो गया। ये सच्चा वाक़या यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, असल खुलासा तो अब आना है। घर वाले जब सुबह उठते तो उसको सजदे की हालत में मुर्दा पाया। अफ़सोस के साथ साथ घर वालों की इस बात की खुशी भी थी कि अच्छी और मुबारक मौत हुई है। खैर, तकफ़ीन व तदफ़ीन और दीगर इंतज़ामात के बाद औलाद का तिजोरी और वसीयत खोलने का वक्त आया, तो वो बंद लिफाफा भी निकल आया। तो कम अज़ कम 20 साल पहले की तारीख का इनके वालिद के हाथ का लिखा हुआ था, और इसका मतलब था कि इस लिखे गए एड्रेस पे 20 साल से रकम दी जा रही है। लिफाफा पढ़ने के बाद इनको पता चला कि वालिद साहब को फौत हुए 7 दिन हो गए हैं, जो कि तकफ़ीन तदफ़ीन और रिश्तेदार लोगों के मिलने मिलाने में निकल गए, और वसीयत के मुताबिक रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई है। रकम लेकर वो लोग इस एड्रेस पर पहुंचे तो दरवाज़ा खटखटाने पर खातून बाहर आई, जो कि अब 50 से ऊपर की हो चुकी थी। सलाम दुआ के बाद ताजिर के बड़े लड़के ने खातून से मुअद्दब अंदाज में कहा कि हम आपको वालिद साहब की तरफ से जो माहाना मखसूस रकम है वो देने आए हैं, और माजरत चाहते हैं कि रकम की अदायगी में 7 दिन लेट हो गई है। वो असल में खातून जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपके वालिद साहब के हम पर बहुत एहसानात हैं। आप लोग मेरी तरफ से वालिद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया बोलेगा, और उन्हें बताइएगा कि हम हमेशा उन्हें दुआओं में याद रखते हैं और रखेंगे। और मेरी तरफ से अदब के साथ उन्हें बताइएगा, अब उन्हें रकम भेजने की ज़रूरत नहीं है। बेटा हैरानगी से बोला, क्यों, अब क्यों नहीं ज़रूरत रकम की? खातून ने खुशी के आंसू में मिली आवाज़ में जवाब दिया, अल्लाह के फजल से महीना पहले मेरे बड़े बेटे की मुलाजमत लगी थी, और 7 दिन पहले ही बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली थी। खातून रवानी में पता नहीं क्या क्या बोले चली गई जा रही थी, जबकि लड़कों के कानों में खातून का यही जुमला अटक कर रह गया, 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली है। 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली है। ये होता है कि जब हम किसी का रिस्क का या किसी की मुश्किल को आसान करने के लिए हम अपने आप को लगा देते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में और हमारी रोज़ी में बरकत डालता जाता है। और दूसरों के कहते हैं ना कि दूसरों का रिस्क हम खा रहे थे, तो हम उन लोगों का रिस्क उसकी ज़िंदगी जी